اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بات ہمارے انشاءاللہ جو طے ہوا ہے وہ یہ کہ محور ہماری کتاب کا اور بحث کا وہ باب ہادی عشر ہے کہ جس کے مصنف علامہ حلی ہیں اور اس کو شرح کرنے والی شخصیت جو ہے وہ فاضل مقداد ہے. یعنی ہم نے شرح باب ہادی عشر پڑھنی ہے. باب ہادی عشر علامہ حلی کی ہے اور اس کی شرح جو ہے وہ فاضل مقداد کی ہے اور ہم نے شرح باب ہادی عشر پڑھنی ہے. خوب، چونکہ ایک علم کو جب شروع کیا جاتا ہے تو معمولاً علماء کی یہ روش رہی ہے کہ سب سے پہلے چند امور مقدماتی ذکر کیے جاتے تھے. مثلا اس میں تعریف علم، موضوع علم، غایت علم، فائدہ علم، یہ ابحاث معمولاً جو ہے وہ کتابوں میں ذکر کی جاتی ہیں. لیکن جو کتاب ہم نے محور بنائی ہے شرح باب ہادی عشر، اس کے اندر یہ والی ابحاث ذکر نہیں ہوئی کہ سب سے پہلے آ کر یہ تعریف علم کلام بیان کریں، پھر موضوع علم کلام بیان کریں، پھر اس کی غایت و فائدہ بیان کریں. یہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب اس کتاب کو شروع کیا جائے گا تو اس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ یہ نظریہ معتزلہ کا ہے، یہ نظریہ اشاعرہ کا ہے اور یہ نظریہ جو ہے وہ مکتب تشیع کا ہے. تو کیونکہ یہ پہلی کتاب شمار ہوتی ہے عقائد کے اندر، پرانے وقتوں کی پہلی کتاب تھی، اگرچہ آج کل کے دور میں پہلی کتاب جو مدارس میں رائج ہے وہ کون سی ہے؟ عقائد امامیہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کو پہلی کتاب کے عنوان سے مدارس میں تدریس کیا جاتا ہے. لیکن جب تک یہ عقائد امامیہ نہیں آئی تھی حوزے کے اندر، یہی باب ہادی عشر علم کلام کی پہلی کتاب شمار ہوتی تھی. اب چونکہ طالب علم پہلی کتاب پڑھ رہا ہے علم کلام کے اندر، تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ معتزلہ کون ہیں، اشاعرہ کون ہیں، ان کے افکار کیا تھے، کیسے وجود میں آئے یہ، اور آج کل ان کی کیا صورتحال ہے. جب تک یہ تمام چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک متن میں جب آ کر بیان کیا جائے گا تو واضح صورت نہیں ہوگی، تصویر واضح طور پر نہیں ہوگی ذہن کے اندر کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ایک مطلب جب بیان کیا جاتا ہے اس کا اگر پس منظر پتہ ہو تو انسان انتہائی شفاف اور بہترین انداز میں اس مطلب کو درک کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ پس منظر معلوم نہ ہو تو مطلب تو فہم کر لیتا ہے، لیکن وہ وضاحت کے جو پس منظر جاننے کے بعد اس کو پتہ چلتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو لہذا میں نے یہ طے کیا تھا کہ 2-3 جلسے یا 3 درس ہو جائیں یا 4 درس ہو جائیں، یعنی 4 دن ہمارے لگ جائیں، اس میں فقط یہ تبیین کیا جائے کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، معتزلہ کسے کہتے ہیں اور اشاعرہ کسے کہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں. یہ ایک آپ کو اجمالی طور پر، انتہائی مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، تاکہ کوئی بھی اگر علم کلام پڑھنے والا ہو اور آپ بھی جب علم کلام کے اندر جائیں تو بصیرت کے ساتھ وارد ہوں. اور تیسری بات کے جو ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ اس وقت ہم قمری اعتبار سے 15ویں صدی کے اندر ہیں اور میلادی اعتبار سے 21ویں صدی میں ہیں.
علم کلام کے اندر بہت ساری تغییرات وجود میں آئی ہیں. علم کلام ابتدا میں کیسے تھا، علم کلام مثلا وسط میں کیسے تھا، علم کلام کی صورتحال آج کل کیا ہے، اس کی تصویر بھی دینا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو کتاب ہم نے محور قرار دی ہے یہ کس کیٹاگری کی ہے. علم کلام کے اندر اتنی تبدیلیاں جب آئی ہیں تو یہ کتاب جب وجود میں آئی ہے تو اس وقت علم کلام کی کیا خصوصیت تھی. اس وقت انسان کا اور جو نظر ہے وہ وسیع ہو جائے گی، اور اسی تناظر کے اندر انسان جو ہے ان عقائد کی تحقیق کو بررسی کرے گا. بس چند چیزیں ہم نے ان 2-3 جلسوں میں یا 4 جلسوں کے اندر بیان کرنی ہیں. وہ تعریف علم کلام ہو جائے گا، موضوع علم کلام ہو جائے گا، اور یہ فرق جو ہیں مذاہب کے اندر، جو فرقے مذہب اسلام کے اندر جو فرقے بنے ہیں کلامی، ان کے بارے میں تھوڑی بہت وضاحت ہے. اور پھر یہ کہ کلام ابتدا سے اب تک اس کے اوپر کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. جب ہماری یہ بات ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم پھر اپنے متن میں وارد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مقدماتی باتیں انتہائی ضروری ہیں. اور انشاءاللہ آپ بھی اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہیں. اور جتنی کتابیں بھی تدریساً پڑھائی جاتی ہیں، کسی کتاب کے اندر یہ والی ابحاث ذکر نہیں ہے. مثلا اگر آپ باب ہادی اشر دیکھیں، آپ پہلے صفحے سے آخری صفحے تک نکال کے دیکھ لیں، آپ کو یہ توضیحات نہیں ملیں گی. اس کے بعد عقائد امامیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، عقائد امامیہ کے اندر بھی یہ بحثیں موجود نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ کشف المراد اٹھا کے دیکھ لیں، جو کلام کے اندر پڑھائی جاتی ہے، کتاب بڑی کتاب شمار ہوتی ہے، اجتہادی کتاب شمار ہوتی ہے، اس کے اندر بھی یہ بحثیں موجود نہیں ہیں. الہیات آغا سبحانی کی اٹھا کے دیکھ لیں، جو کہ آج کل کشف المراد کے مقابل میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ والی ابحاث موجود نہیں ہے. یعنی جتنی بھی کتابیں تدوین ہوئی ہیں علم کلام پڑھانے کے لیے، یہ والی ابحاث اس کے اندر موجود نہیں ہے. بس اسی وجہ سے ضرورت محسوس یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ ابحاث انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، تاکہ آپ جب بھی کسی کتاب میں وارد ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کس فرقے کے ساتھ مربوط مسئلہ ہے، اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کس دور کی ہے، کس زمانے کی ہے. ابتدائی زمانے کے ساتھ ربط ہے اس کا، متوسط زمانے کے ساتھ ربط ہے اس کا، یا آج کل کے زمانے کے ساتھ ربط ہے اس کا. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اس بات کے لیے جو میں محور قرار دینا چاہتا ہوں کتاب کو، تاکہ ایک محور ہونا چاہیے آپ بھی مطالعہ کر سکیں اس کا، وہ شہید مطہری کی کتاب ہے آشنائی با علم کلام. اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس کے کتاب کے تقریباً 8 درس ہیں. میں اس کے کلمے و کلمے توضیح نہیں دوں گا، یعنی عبارتیں نہیں پڑھوں گا اس کی کہ پہلا درس میں پہلے توضیح دوں، دوسرا درس توضیح، تیسرا، نہ، ایسے نہیں. میں فقط اس کو محور قرار دے کہ جو اس کے اندر اساسی ترین باتیں ہیں اس کو فقط بیان کروں گا. باقی مطالب جو آسان ہوں گے اس کو ذکر نہیں کروں گا. وہ آپ دوستان خود اس کا مطالعہ کر لیں گے، آسان باتیں ہیں اس کے اندر. فقط میں کلیات جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں اس کو ذکر کروں گا، اور پھر 2-3 باتیں جو شیخ مطہری نے بھی ذکر نہیں کی ہیں ان کو باہر سے میں ذکر کروں گا. انشاءاللہ ہمارا یہ ایک خلاصہ انتہائی بہتر انداز میں بن جائے گا اور آپ کے لیے قابل استفادہ ہوگا. یہ بہرحال تو یہ طے ہوا کہ یہ چند دن جو ہماری کلاس چلے گی، یعنی اسی ہفتے کے آخر تک، یا مثلا ہفتے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. اس کا متن اور محور شہید مطہری کی کتاب آشنائی با علم کلام ہے. جیسے ہی ہماری یہ بات ختم ہوگی ہم انشاءاللہ باب ہادی اشر جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اور آپ خود محسوس کریں گے جب ان بحثوں کو پڑھنے کے بعد باب ہادی شروع کریں گے، آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں وہ واقعا ضروری تھیں ان متون کو سمجھنے کے لیے. یہ تھا ایک مقدمہ کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. بات شروع کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ اہمیت علم کلام کیا ہے. آج ہم فقط اسی پہ بات کرتے ہیں چونکہ پہلا دن تھا. انشاءاللہ کل سے اپنا جو اصلی موضوع ہے اس کے اوپر توضیح دی جائے گی. علم کلام کیوں پڑھیں ہم؟ اس کی
بعض اہمیت جب میں تعریف علم کلام بیان کروں گا اس کے اندر بھی ہو جائے گی، لیکن میں چند نکات اس سے ہٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم لوگ جو اتنی دور سے ہجرت کرتے ہیں، مدارس میں داخلہ لیتے ہیں، ہدف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کو پڑھنے کے بعد دین اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور اس کے بعد تبلیغ دین کریں، اور تبلیغ دین کا ایک مہم اور اہم ترین رکن جو ہے وہ دفاع دین ہے، دین کا دفاع کریں، کیونکہ دین مختلف لوگوں کی طرف سے مورد حملے قرار پاتا ہے۔ کچھ دین کے مخالف لوگ دین کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ دین کے اندر تو موجود ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کے اندر انحراف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی انحرافی فکر کو پھیلاتے ہیں۔ تو دفاع دین کب ہوگا، کون سا علم پڑھیں کہ ہم دین کا دفاع کر سکیں؟ وہ علم کلام ہے۔ یعنی علم کلام وہ علم ہے کہ جس کے اندر انسان اس قابل ہو جاتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھے، کہ وہ دفاع دین آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے علم کلام کا۔ اور اگر آج کل آپ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھیں تو ہر طالب علم کے لیے علم کلام پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت جو پاک و ہند کے اندر دشمن عوام کو منحرف کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور دین کے اوپر حملات کر رہا ہے، وہ سارے کلامی ہیں، چاہے وہ تشیع کے اندر کے افراد ہوں یا تشیع کے باہر کے افراد ہوں۔ آپ نے سٹیج کی حالت دیکھ لیں، کتنے ہی ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا کام فقط مکتب تشیع کو خراب کرنا ہے۔ اب ان افراد سے کہ جو یہ انحراف اور خرافات پھیلا رہے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثلا آپ فزیکلی ان کے ساتھ سزا دیں ان کو۔ مثلا کیا فزیکلی سے مراد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا کریں، ان کو فتاوا جاری کریں، اس کے لیے مثلا یہ دین سے خارج ہو گیا، فلانا ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ لیکن اس رائے حل کا کوئی نتیجہ درست نہیں نکلتا، بلکہ وہ بندہ جو جس کے خلاف آپ اس قسم کا کام کریں گے وہ خود ہیرو بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کے خلاف فتاوا کے ذریعے چلیں گے، یعنی آپ فتوا دیں گے، کسی سے فتوا لے کر آئیں گے کہ مثلا یہ دین سے خارج ہوگا، یہ منحرف ہے، یہ غالی ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس طریقے سے وارد ہوں گے، تو وہ تقریباً عوام ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ اور زیادہ اس کی شخصیت ابھرتی ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ان شخصیات کے جو منحرف ہو چکی ہیں اور منحرف کر رہی ہیں عوام کو، ان کے ساتھ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ علمی طریقے سے وارد ہوں۔ یعنی جو انحرافات اس وقت پاکستان کے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، ان کو آپ علمی اعتبار سے یہاں بیٹھ کر رد کریں۔ توحید سے لے کر قیامت تک کے مسائل کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ توحید خراب کی جا رہی ہے، امامت خراب کی جا رہی ہے، معاد کے بعض مسائل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ انحرافات جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کا جواب بھی ہم نہیں دینا ہے، یعنی باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا۔ یعنی آپ خود اپنی نگاہ میں دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر بزرگان موجود ہیں، انہوں نے وہ پہلے ہیں کہ وہ دفاع کریں پاکستان کا، پاکستان کی ملت کا، تشیع کے افراد کا، انہیں کے انحراف کو روکیں۔ ان کے بعد کون سی افراد ہوں گے جو دین کے ذمہ دار بنیں گے؟ یعنی آپ کے علاوہ، میرے علاوہ کوئی ہے؟ یعنی کوئی جو آئے گا ہم امید رکھیں گے وہ بندہ آ کر دین کا دفاع کرے گا؟ آ کر نہیں، ہمارے علاوہ اور کون ہوگا؟
یعنی اس وقت ہماری عمر کا تقاضا یہ ہے، ماحول کا تقاضا یہ ہے کہ ان بزرگواران کے بعد کہ جو وہاں خدمت کر رہے ہیں دین کی، اگلا نمبر ہمارا۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو علم کلام کے اندر مضبوط نہ بنایا تو آپ کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی تک عقائدی خرافات اور انحرافات دن بدن پھیل رہے ہیں، فقط اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کا علمی مقابلہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر متعدد کتابیں ایک ایک فکر کے اوپر انحرافی فکر کے رد میں لکھ دی جاتی تو اصلا جرأت نہ ہوتی ان بندوں کو کہ دوبارہ وہ اس قسم کی انحرافی باتیں کرتے، اور عوام بھی اتنی جلدی متاثر ان سے نہ ہوتی۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم علم کلام کے اندر اتنا مضبوط بن کے جائیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر تبلیغ کریں اور کوئی بھی مسئلہ پیش ہو جائے تو آپ فوراً اس کا دفاع کر سکیں۔ توحید کا مسئلہ ہو، امامت کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کے ساتھ مرتبط مسئلہ ہو، آپ اس کا دفاع کر سکیں۔ بس علم کلام یعنی واقعاً یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی طالب علم چاہے کسی ذوق کا بھی ہو، وہ حتماً علم کلام پڑھے، کسی بھی طریقے سے اس کو پڑھے، وائلا آپ پاکستان کے اندر تبلیغ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ فقہی مسائل اتنے آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ کتنے لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں میراث کا مسئلہ ہمیں بتا دیں، زیادہ سے زیادہ جو پوچھتے ہیں وضو اور نماز کا مسئلہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو سوالات ہوتے ہیں عقائد کے سوال ہیں، امامت کے، توحید کے، اس قسم کے جو انحرافی فکر ان کے اندر ڈال دی گئی ہے، اسی قسم کے وہ سوالات آ کر آپ سے مجھ سے سوال کرتے ہیں آ کر، تو ان کا آپ جب تک قانع کنندہ جواب نہیں دیں گے کبھی بھی آپ تبلیغ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک آپ قانع نہیں کریں گے ان کو۔ تو وزن کب آئے گا آپ کی بات میں؟ کہ جب علم کلام پڑھیں گے، اور علم کلام بھی خوب دقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ جب پڑھیں گے اس وقت یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ دوسری بات علم کلام کی اہمیت کے اندر وہ یہ تو میں نے خود اپنے جو ملت تشیع کے اندر، جو ملت پاکستان کے اندر جو مشکل پیش ہوئی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جس بندے کا، اس بات پہ تھوڑی دقت کیجئے گا، جو بندہ جو طالب علم یہ ہدف رکھتا ہے کہ میں نے جس طریقے سے عوام کو تبلیغ دین کرنا ہے، دین سکھانا ہے ان کو، میں نے اسی طریقے سے عوام کے پڑھے لکھے طبقے کو بھی دین سکھانا ہے۔ مثلا یونیورسٹیز کے جو طلاب ہیں، یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں، یا مثلا کوئی ڈاکٹر انجینئر کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تو دین سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی تبلیغ دین کی ضرورت ہے، معارف سکھانے کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ ان کے نصاب میں تو معارف شامل نہیں ہے۔ یعنی فزکس کیمسٹری میں اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ مثلا آپ نے دین یہ کہتا ہے اور لہذا آپ دین کے اوپر عمل کریں، لہذا دین سکھانا پڑے گا ان کو۔ اور اگر آپ کا ہدف یہ ہو کہ میں پڑھے لکھے طبقے کو بھی تبلیغ دین کرنا چاہتا ہوں تو ان کے چیلنجز اور ہیں، عوام والے نہیں ہیں۔ عوام کے جو سوالات ہوں گے وہ انتہائی عامیانہ ہوں گے، ان کی سطح سوال کی انتہائی کم ہوگی، وہی سوال کریں گے کہ جو انحراف ہمارے بعض منحرف لوگوں نے کیے ہوں گے، انحراف ڈالا ہوگا، سوالات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ چونکہ یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا ہے اور یونیورسٹی کا نصاب جو ہے وہ سارا الہادی ہے، غربی سسٹم سے نکلا ہے نا۔ یعنی اس وقت جو آپ کتابیں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، کس نے مرتب کی ہیں؟ حوض علم نجف و قم سے تو نہیں بن کے نکلی ہو، یہ غرب کے جو مفکرین ہیں انہوں نے بیٹھ کر یہ کتابیں بنائی ہیں اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا دی ہیں کہ ان کو پڑھیں جا کر۔ اور آپ اگر تحقیق کریں، اور جیسا کہ محققین نے تحقیق کی ہے، خود رہبر کا بھی یہ جملہ ہے کہ غربی جتنا بھی نصاب ہے وہ سارا کیا ہے؟ غیر توحیدی ہے، یعنی الہاد کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ تو جب اس پڑھے لکھے طبقے کا جو
مواد ہے کہ جس کو وہ محور قرار دے کے سیکھتے ہیں. جو ڈاکٹر بن رہا ہے اپنی ڈاکٹری کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جو انجینئر بن رہا ہے اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کے اندر، اور جو بندہ مختلف علوم کے اندر، علوم انسانیہ، سوشل سائنسز کے اندر کام کر رہا ہے، ان کے سارے مبانی جب غیر توحیدی ہیں تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ یہ تمام نصاب پڑھ لیں گے تو ان کے افکار توحیدی ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو جب آپ ان کو تبلیغ کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ سے سوالات وہ توحیدی کریں گے یا غیر توحیدی کریں گے؟ ایسے سوال اٹھائیں گے جو غربی مفکرین کی طرف سے اسلام کے اوپر ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے علم کلام کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا ہوگا اور آج کل کے جو چیلنج ہیں غربی مفکرین کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، ان سے آشنائی اختیار نہیں کی ہوگی تو آپ کبھی بھی اس پڑھے لکھے طبقے کو تبلیغ نہیں کر سکتے. آج کیوں یہ پڑھا لکھا طبقہ روحانیت سے دور ہے؟ کبھی تحقیق کر کے دیکھیں اس کے اندر. یعنی کبھی آپ نے ایک مولوی اور ایک علامہ کے ارد گرد ڈاکٹرز، انجینئرز، اس ایسے بندوں کو دیکھا ہے؟ معمولا نہیں دیکھا جاتا. اگر کسی کے ارد گرد موجود ہیں تو آپ دیکھیں گے، پرکھیں گے، اگر اس کی علمی تحقیق کو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کلام میں بہت مضبوط آدمی ہے. تحقیق کر کے دیکھیں. یعنی جس نے کلام میں بہترین انداز میں کام کیا ہوگا اور ان کو جواب دے سکتا ہوگا، آپ دیکھیں گے سارے اس کے گرویدہ ہوں گے. لیکن جس کے اندر یہ پاور موجود نہیں ہوگی، وہ چاہے باقی علوم کے اندر جتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کے ارد گرد نہیں آئیں گے، اس سے کبھی اپنے سوال نہیں پوچھیں گے. مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے جیسے یہ ٹیلی گرام کے اندر کام کرنا شروع کیا، اپنے دروس جو ہیں ریکارڈ شدہ جو تھے وہ نشر کرنا شروع کیے، مختلف رابطے ہونا شروع ہوئے لوگوں کے. مثلا پاکستان کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے طلاب تھے، پروفیسر تھے، مثلا انہوں نے رابطہ کیا. ان میں سے ایک بندے نے آگے مجھ سے رابطہ یہ کیا، انہوں نے کہا آغا صاحب ڈارونزم کا جو نظریہ ہے خلقت کے بارے میں، اس نظریے کے بارے میں نے مختلف علماء سے جا کر سوال کیا ہے، مجھے کسی نے بھی قانع کنندہ جواب نہیں دیا. وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں، تفصیل ہے اس کے اندر. ڈارونزم کا نظریہ یہ آپ نے خود سنا بھی ہوگا، انسان کس سے بنا ہے نا؟ جو نظر غربیوں کی ہے بندر سے، جس کو کہتے ہیں تکامل انواع. یعنی انسان پہلی صورت میں اپنی جو ہے وہ کیا تھا؟ بندر تھا، اور آہستہ آہستہ اس نوع کے اندر تحول ایجاد ہوا، تغییر آئی، تبدیلی آئی، اور یہ کئی ہزار سال، کئی ملین سال گزرنے کے بعد یہ بندر کیا بن گیا؟ انسان بن گیا. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک ڈارونزم کا نظریہ تھا، اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر حاکم ہے یہ نظریہ. پوری دنیا کے اوپر حاکم ہے یہ نظریہ. جتنی یونیورسٹیز ہیں تسخیر کیا ہوا ہے اس نظریے نے اس کے مفکرین کو. بہت کم آپ کو لوگ ایسے ملیں گے کہ جو غربی مفکرین کے متاثرین ہوں اور ڈارونزم نظریے کے مخالف ہوں. کسی نہ کسی طریقے سے اس کے قائل ملیں گے آپ کو. ڈارونزم، ہاں، ڈاروین ایک بندے کا نام تھا، اس کے نظریے کو ڈارونزم کہتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا، کیا تسلسل رہا آپ کا، تو یہ ساری ابحاث بیچ میں آئیں گے انشاءاللہ. ہے کلام جدید کے میرے بعض دروس، مجھے اگر ارچر ڈارونزم پہ میں نے بحث نہیں کیا، لیکن یہ باتیں مربوط ہیں کلام جدید کے ساتھ. بہرحال اب یہ کر رہا تھا، اگر آپ کا ہدف یہ ہے کہ میں نے اس طبقے کو بھی تبلیغ دین کرنی ہے، اس کو بھی دشمن کے حربوں سے بچانا ہے، اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی ملت کا ایک حصہ ہے، تو آپ اس وقت تک ان کو تبلیغ دین نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ ان کے ذہن کے اندر اٹھنے والے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے. اور ان کے ذہنوں میں جو سوال اٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اس نصاب کی وجہ سے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کے اندر ان کو پڑھائے جاتے ہیں. اور رہبر کی تعبیر کے مطابق کہ علوم انسانی، سوشل سائنسز کے سوشل سائنسز جو ہیں ان کی بنیاد غیر توحیدی ہے، یعنی الہادی ہے. تو آپ ان کے سوالات کے جوابات اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ نے علم کلام کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ
علم کلام کی کتنی اہمیت بنتی ہے کہ اگر علم کلام نہ پڑھا جائے تو نہ تو آپ عوام کو قانع کر سکیں گے اور نہ ہی آپ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خواص شمار ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کو بھی قانع نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھیں، ملتوں کی تاریخوں کو مطالعہ کر کے دیکھیں، ملت کی تقدیروں کو بدلنے والی، ملت کی تقدیروں کو بدلنے والا جو طبقہ ہے وہ افراد ہیں، وہ یہی یونیورسٹیز کے طلاب ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ان کو صحیح طریقے سے دین سکھا دیا، جو ان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات ہیں ان کا جواب دے دیا، تو یہ آپ کی ایک اتنی بڑی طاقت بنیں گے یہ افراد کہ آپ ایک ہوں گے، لیکن یہ آپ کے ساتھ مل کے بہت سارے اور علاقوں کے اندر بھی اس مشکلات کو دور کریں گے۔ بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کا اتنا وقت لوں، میں فقط یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پہلے جلسے میں آپ کو پتا چلے کہ یہ جو ہم نے عنوان شروع کیا ہے وہ کوئی سادہ عنوان نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس کے اندر حوزہ علمیہ قم میں جب تک موجود ہیں، شروع سے لے کر جب تک آپ زندہ ہیں، اگر علم کلام میں کام کرتے ہیں آپ خسارت میں نہیں ہیں، وقت ضائع نہیں کیا آپ نے، بلکہ آپ کے ایک ایک لمحہ جو آپ نے علم کلام پڑھنے میں گزار رہے ہیں وہ آپ کا عبادت بھی شمار ہوگا اور بہتر ہوگا ان علوم کی نسبت کے جو اتنے زیادہ معاشرے کے ساتھ ربط نہیں رکھتے۔ لہذا آپ اس موضوع کو کم نہ لیجئے گا، اہمیت کے ساتھ اس کو، چاہے یہ مباحثہ ہوگا جو ہمارا شروع ہو رہا ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ اپنی طلبگی کے اندر جب آپ جائیں گے اور اپنے اس علمی سفر کو آگے بڑھائیں گے تو علم کلام کو آپ کوشش کیجئے گا کہ اچھے انداز میں وارد ہوں، اس کے اندر مطالعات اپنے رکھیں، چاہے تدریسی انداز میں رکھیں چاہے مطالعاتی انداز میں رکھیں، حتماً اپنے اس ٹائم ٹیبل کے اندر جو آپ کا روزمرہ کا ہوگا ایک کتاب کلامی شامل ہونی چاہیے اس کے اندر، تب جا کے آپ اس ہدف کو حاصل کر سکیں گے کہ جو ہدف آپ یہاں پر حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم اپنی اصلی بات میں وارد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔